اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور پوری مانوتا پر، تمام انسانوں پر رحم کرنے والا ہے، اور بہت درود و سلام ہو ایشور کے آخری دودت، آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کے درمیان برابری کا پیغام دیا اور زندگی کے تمام کاموں میں انصاف کا سبق دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے کسان بھائیوں کی طرف سے جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے، جو احتجاج ہو رہا ہے، ہر انصاف پسند انسان کا اور مسلمان کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان کسان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر اس ایجیٹیشن کو طاقتور بنائیں۔ یہ مسئلہ انسانیت کا، مانوتا کا، انصاف کا اور پورے دیش کا ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، یا کسی اور دھرم پر یقین رکھنے والے ہوں، کہ وہ اس مسئلے میں کسان بھائیوں کا پورا تعاون کریں، ان کی پوری مدد کریں۔ اس میں مانوتا کی بھلائی ہے اور اس میں ہمارے اس دیش کی بھلائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات، آپ سب لوگ ضرور اس کا خیال رکھیں گے۔ اسلام کی دو بنیادی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم تو یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو، ہر مزدور کو اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو ملک کی سب سے زیادہ خدمت کسانوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ آج ہم جو کچھ برآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں بڑا حصہ ایگریکلچر پروڈکٹ کا ہے، زمینی پیداوار کا ہے۔ یہ کسانوں کی محنت سے وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ہمارے دیش کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی سے ہمارے دیش کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے کمزور حالت کسان بھائیوں کی۔ آپ جتنی دوسری انڈسٹریز ہیں، دوسرے کام کرنے والے ہیں، چاہے ان کی گورنمنٹ جاب ہے یا پرائیویٹ جاب ہے، آپ ان کی آمدنی میں بڑھوتری کو دیکھیں اور ایک کسان کی آمدنی کو دیکھیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے، ایک بہت بڑی ناانصافی یہ ہے کہ کسان محنت کر کے دھوپ میں، ٹھنڈ میں، بارش میں پیداوار حاصل کرتا ہے۔ جب تک یہ پیداوار کسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے، اس کا ریٹ بہت ہی معمولی ہوتا ہے۔ اور یہی چیز جب دیش کے بڑے بڑے سرمایہ داروں، پونجی پتی لوگوں کے پاس یہ مال پہنچتا ہے تو اس کا ریٹ بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو اصل محنت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا، اور دوسرے لوگ اس پھل کو نچوڑ لیتے ہیں۔ یہ یقیناً کسانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے ان کو
ان کی محنت کی صحیح مزدوری ملنی چاہیے، ان کی پیداوار کی صحیح قیمت ملنی چاہیے۔ اب گورنمنٹ جو قانون لا رہی ہے، اس قانون کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسان محنت کر کے چیزیں پیدا کرے گا اور ملک کے چند مالدار لوگ یہ اپنے پیسے کے بل پر بہت ہی سستے داموں پوری پیداوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس کا ایک نقصان پہنچے گا اصل محنت کرنے والوں کو کہ ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں مل سکے گا، اور دوسرا نقصان پہنچے گا عام لوگوں کو کہ اگر کسان کی پیدا کی ہوئی پیداوار ڈائریکٹ مارکیٹ میں آتی تو عوام کو، پبلک کو وہ سامان سستا ملتا، اور جب یہ بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کارپوریٹ تاجروں کے گوداموں سے ہو کر یہ چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پبلک کو یہ چیز بہت زیادہ قیمت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا۔ یہ تلقی جلب ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اس زمانے میں جب اسلام آیا، آج کی طرح مارکیٹیں نہیں تھیں، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ تاجروں کا قافلہ چلتا تھا، لوگ مال خریدتے اور حیدرآباد سے مثلاً یہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں خریدی اور چلے، آگے ناگپور میں کچھ سامان بیچا، کچھ وہاں کا لے لیا، اس کے بعد بھوپال پہنچے، کچھ وہاں سے مال لے لیا۔ تو جب یہ قافلہ اپنا مال لے کر شہر میں آتا تھا تو لوگوں کو چیزیں سستی مل جاتی تھی، کیونکہ اگر ڈیمانڈ کے مقابلے میں رسد زیادہ ہو، سامان زیادہ ہو تو قیمت کم ہوتی ہے، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ شہر کے جو بڑے بزنس مین تھے، پیسے والے لوگ تھے، وہ یہ کرتے کہ اس سے پہلے کہ یہ قافلہ شہر کے اندر آئے، شہر سے باہر جا کر ان کا پورا مال اٹھا لیتے تھے اور پھر اپنی قیمت میں اندر بیچتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز لوگوں کو 5 روپے میں ملتی تھی، وہ چیز ان کے واسطے کی وجہ سے، ان بچولیوں کی وجہ سے 10 روپے میں ملتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ قیمت کو حضور یہ چاہتے تھے کہ اس کی قیمت کا بڑھنا اور گھٹنا نیچرل طریقے پر ہو، بناوٹی طریقے پر نہیں ہو کہ کچھ لوگ کسی سامان کو خرید کر اس کو مہنگا کر دیں۔ تو اس کا ایک نقصان کسانوں کو ہے، ان کو اپنے سامان کی صحیح قیمت نہیں ملے گی، اور دوسرا نقصان دیش کے رہنے والے کروڑوں دیش واسیوں کو ہوگا کہ جو چیز ان کو سستے داموں مل سکتی تھی، وہ چیز ان کو اس سے بہت زیادہ قیمت پر خریدنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ظلم ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہر انسان کا اور دیش سے محبت رکھنے والے ہر شہری کا اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہم لوگ اپنے ان کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔